دو جمعہ سے بات چل رہی تھی سورہ عصر کے بارے میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمانۂ محبوب کی قسم سارے انسان خسارے میں ہیں، مگر ان لوگوں کو چھوڑ کر کے نمبر ایک میں نے اس پہ گفتگو کر لیا تھا جو ایمان لے آئے۔ ایمان لے آئے کیا مطلب؟ کہ اپنے عقل کو، اپنی خرد کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیا۔ بس انہوں نے جو کہا اس کو مانتے گئے، مومن ہو گئے۔ دوسرا اس پر گفتگو ہو رہی تھی اور نیک عمل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم لوگ ایمان لے آئے تو لگتا یہ ہے کہ بھئی اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب تو حالات اتنے دگرگوں ہو گئے، اتنے ابتر ہو گئے ہیں کہ ایسی بولی جاتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ یہودیوں کی طرف جا رہے ہیں آپ اس خیال کی طرف۔ وہ کیا کہتے تھے جانتے ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہم بیٹے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے گا۔ لا تمس النار الا ایاما معدودات، آگ ہمیں کبھی نہیں چھوئے گی، اگر چھوئی بھی تو 2-4-10 دن کا مسئلہ رہے گا، پھر جنت میں آ جائیں گے۔ کہیں یہ تو نظریہ آپ کا بنتا نہیں جا رہا ہے؟ نیک عمل کریں، نیک عمل، ایمان لائیں ساتھ میں پھر نیک عمل کرتے رہیں۔ اس پر میں آپ کو بتاؤں، اب نیک عمل میں بہت کچھ ہے نا، بہت کچھ ہے اس میں، مگر ایک نقطے پر آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ نیکیوں میں کیا چیز اختیار کیا جائے کہ اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جائیں۔ 2 طریقے کا عمل ہم کرتے ہیں، ایک ہے عمل کرنا جو ہمیں حکم ہے نیکیوں کے بارے میں، اور ایک ہے کہ چھوڑنا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کرنا اور ایک ہے ہمیں چھوڑنا۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، یہ عمل ہو گیا ہمارا، مگر جھوٹ نہیں چھوڑ رہے۔ ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر ہم غیبت چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ صدقہ خیرات تو ہم کر رہے ہیں مگر ایک دوسرے کی برائی چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ تو جب تک ادھر آپ بند نہیں کریں گے، جو برائیاں ادھر سے آ رہی ہیں آپ کی، جب تک اس کو لاک اور بند نہیں کریں گے اس وقت تک ادھر سے لذت نہیں ملنے والی۔ اب اس میں ایک پوائنٹ پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے سچائی۔ اگر آپ سے کوئی غیر مسلم سوال کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک بات بتائیں، آپ وہ کون تھے اور کیا لے کے آئے تھے، آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے اور کیا لے کے آئیں گے؟ ایک ہی جملے میں جواب دینا ہے تو ہم یہ کہیں گے اس سے کہ بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے اور سچائی لے کے آئے تھے۔ میرے آقا سچے تھے اور سچائی لے کے آئے تھے۔ اب آپ اتنے لوگ جمعہ میں بیٹھتے ہو، تقریریں سنتے ہو، کبھی غور کیا کہ ہم سچے ہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ آپ ایک سچے انسان ہو، سچے مسلمان ہو، اور سچائی ایک ایسی چیز ہے۔ میں آپ کو بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، اپنی امت کو سمجھایا، فرمایا تم لوگ سچائی کو لازم پکڑ لو، سچ بولو، 2 چہرے نہ رکھو۔ اب جیسے میں یہاں ہوں تو مولانا ہوں اور بیان کر رہا ہوں اور درس دے رہا ہوں، اور گھر میں جاؤں تو پھر اسلام سے کوئی میرا واسطہ نہ رہے، ایسا نہیں۔ 2 چہرے نہ رکھو، ایک چہرہ رکھو۔ سچائی کو لازم پکڑ لو، سچے بن جاؤ، ہمیشہ سچ بولو۔ آج معاشرے میں دیکھیں سب سے زیادہ بگاڑ اسی وجہ سے ہے، لوگ سچ کبھی کبھی بولتے ہیں، جھوٹ ہمیشہ بولتے ہیں۔ مگر سرکار فرماتے ہیں کہ اگر ہم سچے ہو جائیں، سچ بولنے لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ سنیں سرکار فرماتے ہیں ان الصدق یہدی الی البر۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تم سچ بولنے لگ جاؤ گے نا تو نیک ہو جاؤ گے۔ یہ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، صحیح بخاری سنا رہا ہوں آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سچے ہو جاؤ تم سمجھ لینا کہ تم نیک ہو گئے۔ اب یہ جو ڈھونگ رچا جا رہا ہے نا، تو ہر کوئی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو تو کیا سچے ہو؟ آپ روزہ رکھ رہے ہو تو کیا سچ بولتے ہو؟ آپ دین کا کام کر رہے ہو، مدرسے میں کچھ تعاون کر رہے ہو، کسی غریب کی مدد کر رہے ہو تو کیا سچے بھی ہو آپ؟ اگر سچے ہو تب یہ نیکی ہے،
کیونکہ سرکار نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، کہ سچائی یہ آدمی کو نیک بنا دیتی ہے، سچائی آدمی کو نیک بنا دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کا مجمع تھا، تو سرکار علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی مومن کسی کے اندر بخل آ سکتی ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ کہا بزدلی؟ کہا ہاں آ سکتی ہے۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ سب اس پہ تو لڑ رہے ہو نا آپس میں کہ میں مومن ہوں تو کافر ہے، تو جہنمی ہے میں جنتی ہوں۔ دیکھیں سرکار نے کیا فرمایا ہے، آپس میں ہم ہوٹلوں پہ بیٹھ کے لڑتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مومن ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، مومن اگر ہے وہ تو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا ہے وہ۔ باپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آپ مسلمان بھی ہیں، مومن تو بڑا عہدہ ہو گیا، بڑا عہدہ ہو گیا۔ مسلمان اور مومن میں فرق ہے۔ اب تو ہم لوگ تو جھگڑا کرتے ہیں نا کہ مومن ہے بھائی مسلمان اور مومن، مسلمان اسے کہتے ہیں کہ دین اس کے اعضائے بدنیہ پر ظاہری طور پہ دین آ جائے تو وہ مسلمان ہو گیا، اور اگر دین اس کے دل میں داخل ہو جائے تو بندہ مومن ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ظاہری اعضاء پہ تو دین ہے مگر دل میں نہیں آیا ابھی۔ اگر دل میں آتا تو اس میں حسد نہیں رہتا، بغض و عناد نہیں رہتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن کے اندر بخل آ سکتی ہے، مگر اگر وہ مومن ہے کلمہ پڑھتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹا ہو جائے، وہ جھوٹ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مزید فرماتے ہیں، ایک روایت اور سنیں، سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، جب جھوٹ بولتا ہے تو یہ جو کرامن کاتبین ہیں ہمارے، آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ جو جھوٹ ہے نا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے، اسی لیے سرکار نے فرمایا سچ بولو، سچ بولو۔ تو سرکار فرماتے ہیں یہ جو فرشتے ہیں جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس سے بدبو آتی ہے، جھوٹ بولنے سے بدبو آتی ہے، تو یہ جو فرشتہ ہے نا 1 میل دور بھاگ جاتا ہے آپ سے گھن کر کے، وہ بدبو محسوس کر کے یہ دونوں فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ جو جھوٹ ہے یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے، اس کو ہلکے میں نہ لیں آپ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ جس کو کہتے ہیں، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک صحابی آئے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو کلمہ پڑھنے سے پہلے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لا تو رہا ہوں مگر پہلے بڑی خطائیں غلطیاں ہوئی ہیں، تو اس کے لیے کیا کروں؟ سرکار چھوٹے گا نہیں اتنا جلدی، چھوٹے گا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک وعدہ مجھ سے تم کر لو، صرف ایک وعدہ، اور یہ آپ لوگ بھی، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ حضور کا وعدہ ہے، آپ بھی اس پہ عمل کر لیں، اس پہ عمل کر لیں۔ سرکار نے فرمایا مجھ سے یہ وعدہ کر لو کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ ایک ہی وعدہ لیا، بس صرف اتنا وعدہ کر لو تم کہ جھوٹ نہیں بولو گے۔ انہوں نے کر لیا، بولے معمولی بات ہے بھی، جھوٹ نہیں بولیں گے، کر لیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے وعدہ کر لیا اس کے بعد پھر نماز کا وقت ہوا تو کہا مجھ سے وعدہ کریں، تو کہا چھوٹی چیز ہے میں کر لیتا ہوں۔ اور جب وعدہ کر لیا تو پھر نماز کا وقت آیا تو کہا اگر میں نماز میں نہیں گیا اور سرکار پوچھ لیے نماز پڑھا تو جھوٹ تو بول نہیں سکتا، تو نمازی ہو گئے۔ جو گناہ کرتے تھے یہی خیال کرتے کرتے کہ حضور نے پوچھ لیا تو کیا ہوگا، ایک چیز اپنایا انہوں نے، جھوٹ نہیں بولا۔ ہمارے سماج میں آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، ایک جھوٹ کی بنیاد پہ جہنم ہے۔ اور میں رات میں مطالعہ کر رہا تھا روایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 سال ایک جھوٹ کی وجہ سے بندہ جہنم میں رہے گا۔ 70، آپ اس کو معمولی لیتے ہیں، ہلکے میں لیتے ہیں، آپ مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جھوٹ بندہ بولتا ہے اس کی نحوست سے 70,000 سال وہ جہنم میں پڑا رہے گا۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سچے ہیں، وہ بتائیں یہ بات، جن کی ہر بات سچ ہے۔ آج تو ہماری طبیعتوں سے جھوٹ ہی نہیں نکلا ابھی تک، وہی نہیں ختم ہوا۔ تو سرکار کیا فرماتے ہیں، سچائی نیکی کی طرف لاتی ہے، جب آپ سچ بولیں گے تو نیکی کی طرف آئیں گے۔ اب سرکار کوئی بات کرتے ہیں نا تو پھر پوری کرتے ہیں،
आधी अधूरे पे नहीं छोड़ते। सरकार फरमाते हैं व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्ना, सच हो जाओ नेक बन जाओगे। तो या रसूल अल्लाह अगर हम नेक हो गए तो क्या मिलेगा? फरमाया जन्नती हो गए, तुम जन्नती हो गए। अब ये जो सिद्क है ना, सिद्क सिद्दीक जिसको कहते हैं, कि बंदा जब सच्चा हो जाता है, दिल से सच्चे बनो, जहन से सच्चे बनो, आप दिल से सच्चे बनो आप। तो जब बंदा सच बोलता है तो आगे लफ्ज़ है व इन्नर रजुला ला यस्दिक़ु हत्ता यकूना सिद्दीक़ा। नबी के बाद, नबूवत के बाद सबसे बड़ा जो मुकाम है, मुकाम सिद्दीक़ियत है। कुरान शरीफ में आप पढ़े ना, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व शुहदाई व सालिहीन। शुहदा सालिहीन का बाद में है, सिद्दीक का इनसे पहले। तो मतलब क्या हुआ कि सरकार फरमाते हैं सही बुखारी में कि बंदा सच बोलता रहता है, हमेशा सच बोलता रहता है, यहां तक कि उसका नाम सिद्दीकों में लिख दिया जाता है। सच बोलने की ये बरकत है कि बंदा सच बोलता रहता है और फिर वो एक दिन सिद्दीक हो जाता है। और सिद्दीक कहते किसे हैं? सिद्दीक मुस्तफ़ा के कदम को कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जो सच बोलता रहा उसे मुस्तफ़ा का कदम मिल गया, हुजूर का कदम नाज मिल गया। तो आप तड़पते हो ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो सच्चे हो जाओ, फिर सच बोलो, सच्चाई को अख्तियार कर लो। हम लोग ये सोचते हैं यार रोजी रोटी का मसला है। देखो ऐसा है कि मैं एक बात अर्ज करूं यहाँ पे कि हम ज़िंदगी को 60-70 साल समझते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी ज़िंदगी बहुत लंबी है। हम आलम अरवाह से चले हैं और अभी भी चल ही रहे हैं। बाप के पुश्त में गए, माँ के पेट में गए, अब यहाँ आए, फिर कब्र में जाएंगे, फिर हशर में जाएंगे। हमारी ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं है। तो जब ज़िंदगी इतनी बड़ी है तो मकसद भी बहुत बड़ा होगा, फिर मकसद भी छोटा नहीं होगा। रोज़ी रोटी के लिए आप झूठ बोलते हो। ज़्यादातर मैंने माशरे में देखा या तो मजाक में झूठ बोल देते हैं। आप बताओ, आपको रोज़ी की इतनी फिक्र है, जब आप माँ के पेट में थे तो कौन रोज़ी देता था आपको? इतना टेंशन आप लिए हुए हैं कि रोज़ी के लिए झूठ है, मकर है, दजल है, एक दूसरे को सताना है, एक दूसरे के माल को खा लेना है। आपकी सोच कैसी हो गई है कि आप रोज़ी के लिए नमाज छोड़ रहे हो, रोज़ी के लिए आप जो है वो कुरान की तिलावत छोड़ रहे हो, रोज़ी के लिए आप जो है वो दरूद पाक छोड़ रहे हो। मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे किसी को फालिज मार दे तो वो नहीं खाता है, जिंदा नहीं रहता है वो, तब क्या होता है उसका? फिर वो भाग दौड़ क्यों नहीं करता है? रोज़ी मिलती है ना उसे। माँ के पेट में थे आप, रोज़ी नहीं मिलती थी, आप इतना टेंशन लिए हुए हैं यार। सारा रिश्ता ही आपने काट दिया है। बीवी से सही से बात नहीं करते, औलाद से सही से प्यार नहीं करते हैं, रिश्तेदारों के आना जाना छोड़ दिया आपने, सिर्फ रोज़ी के लिए। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोज़ी बंदे की लिख दी गई है, जैसे मौत पीछे लगी रहती है वैसे रोज़ी भी बंदे को तलाश करती है। रोज़ी बंदे को तलाश करती है, ये कहाँ चला गया इसका, मैं हूँ। तो आप इतना टेंशन ना लीजिए रोज़ी के लिए। रज़्ज़ाक़ अल्लाह, आप कोशिश करें, मगर इस रोज़ी की वजह से, मैंने कहा रोज़ी रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। मैंने एक मिसाल दे दिया, एक अंडा है मुर्गी का, आप सोचें, कभी गौर करें, उस अंडे में कोई सुराख होता है? होता है? नहीं। उसमें कोई इंजेक्शन के ज़रिए कुछ खिलाया जाता है? नहीं। उसमें चूज़ा ज़िंदा रहता है कि नहीं रहता है? यार कुछ तो अक्ल लगाओ आप इसलिए आए थे कि सिर्फ रोज़ी कमाओ, अल्लाह को भूल जाओ? नहीं, उसने कहा था रोज़ी मेरे ज़िम्मे है, तुझे भेज रहा हूं मैं अपने लिए भेज रहा हूं। और हमने तो फिर उलट कर दिया ना सब। मैंने कहा माँ के पेट में थे तब आपको टेंशन नहीं आया कि भाई रोज़ी कहाँ से मिलेगा। पैदा हुए, फिर इतने साल माँ के गोद में रहे, जो माँ तुम्हारी माँ के पिस्तान में दूध डालता है रोज़ी की सूरत में, उसने लिख दिया है वो देगा आपको। मगर रोज़ी की वजह से कभी अपने मुस्तफ़ा से बेवफाई नहीं करना, अपने नबी से कभी बेवफाई नहीं करना, अपने मौला को कभी रोज़ी के लिए नाराज़ नहीं करना। फंस चुके हो तुम, ये दुनिया की रंगीनियों में मस्त हो चुके हो, तुमको अभी तक समझ नहीं आई है
तुम समझते हो ये तुम्हारा स्ट्रगल है, तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी मेहनत नहीं है। और किसी को अगर ज़्यादा मिल जावे तो ये ना सोचे कि अल्लाह हमसे खुश है। फिरौन पूरा, आप याद होगा कि वो कितना बड़ा बादशाह था, नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, पूरी दुनिया पे हुकूमत थी, ठीक है। हमेशा डरते रहो, हमेशा डरते रहो। अच्छा एक बात यहाँ और अर्ज़ करूँ, कहते भाई माहौल ऐसा है, माहौल में बचना बड़ा मुश्किल है, कहते ना माहौल में बचना बड़ा मुश्किल है। मैं आपसे कहता हूँ, एक तरफ है मेरे आका और एक तरफ है ये दुनियादार। अगर एक रत्ती भी हुजूर से प्यार है तो फिर ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि दोनों में चुनना किसको है मुझे। हाँ, मेरे आका पहले, मेरा रब पहले। अब कहते हैं माहौल ऐसा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि फिरौन, उसने खुदाई दावा कर दिया कि मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, उसने दावा कर दिया मैं खुदा हूँ। नतीजा क्या हुआ कि सब उसको सजदा करने लग गए। अब सोचे बादशाह है, पूरी सल्तनत उसी की है, सब उसको सजदा कर रहे हैं, मगर फिरौन की बीवी हजरत आसिया, बीवी ने सजदा नहीं किया। ऐसे माहौल में भी, जबकि शौहर खुदाई दावा कर चुका है, पूरी रियाया सजदा कर रही है। आप कहते हैं यार माहौल ऐसा है, वो माहौल सोचे कैसा रहा होगा। शौहर खुदा बन गया है, पूरी रियाया शौहर को सजदा कर रही है, मगर ऐसे माहौल में जब ईमान बचाना था तो हजरत आसिया ने बचा लिया, उस माहौल में भी ईमान बचा लिया। तो आप माहौल को दोष न दें, आप रुकना नहीं चाह रहे। मैंने कहा नहीं, आज मैंने समझाया आपको, आप सच स्टार्ट कर दें बोलना बस, कि इंशाअल्लाह ताला हम झूठ से बचेंगे, बस इस पर अमल कर लें। तो मेरा वादा नहीं, मेरे महबूब का वादा है, मेरे आका का वादा है। तो सरकार फरमाते हैं वो सिद्दीक हो गया, जो सच बोलने लगा सिद्दीक हो गया, उसको हुजूर का कदम मिल गया। व इन्नल किज़्बा यहदी इलल फुजूर। अब हुजूर आगे फरमाते हैं कि फिर झूठ जो है ये गुनाह की तरफ ले जाता है। सरकार ने पूरी डिटेल बताई है, झूठ ये गुनाह की तरफ ले जाता है। व इन्नल फुजूरा यहदी इलन नार। फिर बंदा जब झूठ बोलने लगा तो गुनाहों की तरफ वो चला जाएगा, और जब गुनाहों की तरफ चला गया तो फिर क्या होगा, यहदी इलन नार, फिर वो गुनाह उसको जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह की तैयारी करते हैं, किस तरह की तैयारी करते हैं। और फिर एक जगह सरकार फरमाते हैं अस्सिद्क़ु युनजी वल किज़्बु युहलिक। सरकार फरमाते हैं सच्चाई यानी सदाकत ये निजात दिलाती है। यहाँ भी आप महफूज रहेंगे। आप झूठ बोल के ज़्यादा परेशान हैं, यकीन माने 90%, इसीलिए मैंने इस मौजू को चुना। 90% जो आप परेशान हैं ना, झूठ बोल के परेशान हैं। मिसाल दूँ आपको, झूठ की नहुसत बताता हूँ कि किसी ने फ़ोन किया, आपका दोस्त था, उसने फ़ोन कर दिया यार कहाँ हैं आप, ठीक है। अब आप उसको झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि रहते यही थे आप, मगर उसको आपने बताया कि मैं यार चंबूर में हूँ, मैं कुरला में हूँ। इत्तेफाक से आप नीचे बिल्डिंग से उतर है, वो नीचे ही खड़े होकर फ़ोन कर रहा था, तो आपको देखा कि आप माडा में फ़ोन पे बोल चुके हैं, आप चंबूर में। जो नदामत होगी आपकी, अब अगर बेगैरत हो तो वो बात अलग है, मगर अगर थोड़ी सी इज्जत है तो फिर जो शर्मिंदगी और नदामत होगी वो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इसलिए मैंने कहा कि आप कभी भी झूठ बोलते हैं, बिस्तर पे गए, किसी का फ़ोन आया, आप झूठ बोल दिए, कई मिनट तक आपको ये ख्याल आता रहा यार उसको मालूम पड़ जाएगा तो क्या होगा, कल उसको पता चला तो क्या होगा, कल उसको खबर हो गई तो क्या होगा। इसी में बहुत सारा वक्त आपका कट जाएगा, बहुत सारा वक्त इसी में कट जाएगा। और अगर आप सच बोले तो ख्याल आया यार वो नाराज़ हो जाएगा, रूहानियत कहेगी यार जाने दो, छोड़ो, नाराज़ हो गया तो क्या हो गया, मैं तो हक पर हूँ ना, बस मैं तो हक पर हूँ। इसलिए सच को अपना लें, आप सच को अपना लें। फिर इस पर, और पहले के जो लोग थे उनकी बात मैं अर्ज़ करूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आयत नाजिल हुई वल्लदीन युतून मा आतौ व कुलूबुहुम वजला, वो लोग जो अल्लाह की राह में देते हैं और जो कुछ देते हैं और उनके दिल खौफज़दा रहते हैं। अल्लाह की राह में देते भी हैं और वो खौफज़दा रहते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, मैंने सरकार से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग जो देते हैं और उनके दिल खौफज़दा रहते हैं, तो इनसे मुराद वो लोग होंगे जो शराब पीते हैं, जो चोरी करते हैं, जो ज़िना करते हैं, वही लोग डरेंगे अल्लाह ताला से अपने।
اپنے پروردگار سے جو گناہ کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی، یہ جو ذکر ہوا ہے نا آیت میں، اللہ نے نشانی بنائی ہے کہ میرے وہ بندے ہیں جو دیتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں اور ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں. تو وہ جن کے دل خوف زدہ رہتے ہیں وہ شراب پینے والے نہیں ہیں، وہ چوری اور زنا کرنے والے نہیں، بلکہ فرماتے ہیں صدیق کی بیٹی وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو صدقہ کرتے رہتے ہیں. پھر کیوں ڈرتے رہتے ہیں؟ اس لیے ڈرتے رہتے ہیں کہ مولا کہیں مردود نہ کر دے. نیکیاں کر کے بھی وہ ڈرتے ہیں، اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے ہیں. آج ایک صاحب آئے میرے پاس، تو میں وہ حدیث لکھ کے آیا، کہنے لگے کہ حضرت کچھ ایسا بتائیں کہ پھر اللہ کی طرف ہو جائیں، کچھ ایسا بتا دیں، دنیا ایسی ہے ہم اللہ کی طرف ہو جائیں. تو وہ نسخہ سن لیں، سرکار نے بتایا ہے، وہ حدیث سے سن لیں آپ. ٹھیک ہے، آپ نے سوال کیا وہ ہوں گے کہیں، تو وہ نسخہ سن لیں. میں نے سرکار کا فرمان عرض کیا، فقال یا رسول اللہ، ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنا اللہ واحبنا الناس. حضور کو ایک بات ایسی سکھا دیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے اور لوگ بھی مجھ سے پیار کریں. یہ کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے کہا کوئی ایک عمل بتا دیں ایسا کہ میں اللہ بھی مجھ سے پیار کرنے لگ جائے اور لوگ بھی مجھے چاہنے لگ جائیں، مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں. حضور نے کیا فرمایا سنیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فی الدنیا یحبک اللہ. حضور نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جا، دنیا کو چھوڑ دے، بے رغبت ہو جا، دل میں دنیا نہ رکھ، دنیا نہ رکھ، بے رغبت ہو جا، اس کی طرف راغب نہ ہو. محنت کر، مشقت کر، مگر امید اللہ سے لگا، امید اللہ سے لگا. دنیا کی محبت نہ بسا دل میں. میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک کچر کنڈی تھی جہاں پہ کچرے ڈالے جاتے تھے، تو وہاں پہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا. میرے سرکار نے فرمایا صحابہ سے کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو کون خریدے گا، یہ مرا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا اس سے بدتر دنیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اس سے بدتر دنیا ہے جس کے ہم لوگ خریدار ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک بندہ روئے جا رہا تھا، بہت زیادہ رو رہا تھا. ترس آ گیا موسیٰ علیہ السلام کو، کہا مولا اس کو معاف کر دے. کہا موسیٰ اگر یہ ہاتھ اٹھائے رہے اور اتنے سال تک اٹھائے رہے کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تب بھی معاف نہیں کروں گا، اس کو نہیں معاف کروں گا. تو عرض کیا مولا گناہ بتا دے، اس کا جرم کیا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا موسیٰ یہ دنیا سے محبت کرتا ہے، یہ دنیا سے پیار کرتا ہے. اسی لیے میں ایک جمعہ میں نے سمجھایا تھا کہ اس میں جتنے بیٹھے ہو اس لیے مرنا نہیں پسند کر رہے ہو کہ دنیا سے آپ کو بڑا پیار ہو گیا ہے، دنیا سے بڑی محبت ہو گئی ہے. یار ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ دنیا پسند کرو گے یا مصطفیٰ کریم کو پسند کرو گے، یا مصطفیٰ سے ملنا پسند کرو گے، اپنے رب سے ملاقات پسند کرو گے. اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ موت کے بعد محبوب ہے تو ہر کسی کو موت پیاری ہو جاتی ہے، پیاری ہو جاتی ہے. اگر کسی کو پیاری نہیں ہے تو وہ سمجھ جائے کہ مصطفیٰ کریم سے زیادہ میرے دل میں دنیا بس گئی ہے، میرے دل میں دنیا کی محبت آ گئی ہے، اور جب تک یہ نکالو گے نہیں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جا، رہ دنیا میں مگر دل مولا کو دے دے، دل مولا کو دے دے. تو اللہ جب یہ کیفیت تمہاری ہو جائے گی کہ دنیا سے بے رغبت ہو جا، اس طرح اے بھئی یہ سیٹ صاحب ہیں ہوں گے، یہ فلاں امیر صاحب ہے بھئی ہوں گے، بھئی یہ صاحب اتنا چندہ دیتے ہیں، بھئی میرے لیے نہیں وہ اپنے لیے دیتے ہیں. ہمیں کیا غرض؟ ہمیں تو اپنے مولا سے غرض ہے، ہمیں اپنے محبوب سے غرض ہے. آپ ملے بھئی یہ سیٹ صاحب ہماری مدد کر دیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ. تو جب آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے تب کیا ہوگا؟ اللہ آپ سے پیار کر بیٹھے گا، پھر اللہ آپ سے محبت کرے گا. فرمایا یا رسول اللہ پھر لوگ بھی مجھ سے پیار کریں. فرمایا وَزْهَدْ فِي مَا فِي أَيَّدِ النَّاسِ. دوسرا نسخہ فرمایا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا. اب ان کے پاس بھئی بہت دولت ہے تو میں ان کو بیٹھاؤں بغل میں، آئیں سیٹ صاحب آپ میرے پاس بیٹھیں، آئیے میری کرسی کے بغل میں بیٹھ جائیے، آئیں تو میں کھڑا ہو جاؤں کہ یہ دولت مند ہے. ایسی سوچ پہ لعنت ہو، ایسی سوچ پہ لعنت ہو. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو لوگوں کے پاس، کس کے پاس کیا ہے اس کو رب نے دیا ہے اس کو چھوڑیں، اس کو چھوڑیں. وہ خیال میں نہ لائیں، وہ ذہن میں نہ لائیں کہ اس کے پاس کتنا کیا ہے.
وہ نہ سوچیں آپ. اگر سوچنا ہے تو محبوب کو سوچیں, سوچنا ہے تو اپنے مولا کو سوچیں. دو چیزیں اختیار کر لیں, دنیا سے بے رغبت ہو جائیں اور جس کے پاس اگر مال و دولت ہے اس سے بے رغبت ہو جائیں. بھئی ٹھیک ہے اللہ نے دیا ہے, اللہ کا شکر ہے, مگر کوئی لالچ ادھر نہ پیدا کریں تو لوگ آپ سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت فرمائے گا. اور آخری بات کہ آپ نیکیاں کر کے پھر دھوکے میں نہ آئیں. میں نے بتایا ایمان لائیں پھر عمل صالح کریں. اس پر امام حاتم نے بڑی پیاری بات لکھی ہے, وہ میں عرض کر دیتا ہوں, بات ختم کروں. فرماتے ہیں ہمارے یہاں ایک گمان ہے, یہ بہت گمان ہے, میں تو دیکھتا ہوں ایسے ایسے نوجوان میرے پاس آتے ہیں, اللہ خیر فرمائے. ہاں فرماتے ہیں نمبر 1, تو کسی نیک جگہ پر دھوکہ نہ کھا. اگر آپ کسی نیک جگہ پہ چلے گئے تو دھوکہ نہ کھائیں. کیوں؟ کیونکہ جنت سے بڑھ کر کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. پھر بھی اس میں آدم علیہ السلام کے ساتھ جو گزری سو گزری. مطلب تو اگر اجمیر شریف چلے گئے تو کیا ہوا, آپ مخدوم ماہمی کی یہاں چلے گئے, یہ اخلاص پر منحصر ہے, دل پر منحصر ہے, کیوں جاتے ہیں آپ, ٹھیک ہے یہ اخلاص ہے, میں اس پر تبصرے نہیں کرنا چاہتا. مگر اگر وہاں آپ چلے گئے تو کبھی یہ گمان نہ آوے کہ اب میں کچھ بھی کروں, یا کسی سے مرید ہو گئے تو ہمارے پیر صاحب ہو گئے اب کچھ بھی کروں. کیونکہ پیر صاحب جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھواتے ہیں تو آپ سے یہی کہتے ہیں کہ وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولوں گا, بلواتے ہیں نا. آپ ابھی تک پیر صاحب کی بھی نہیں مانے ہو, صرف خواہ مخواہ نام لے رہے ہو آپ. ہر پیر یہ کہتا ہے بولو جھوٹ نہیں بولوں گا, غیبت نہیں کروں گا, چغل خوری نہیں کروں گا, بروں کی صحبتوں میں نہیں بیٹھوں گا. اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے, جو پیر صاحب سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر کے آئے تھے وہ نبھا رہے ہو, نہ اللہ کا نبھا رہے ہو بات, نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, نہ پیر صاحب کا, پھر آپ کدھر جا رہے ہو؟ تو وہاں جا کر کے یہ دھوکہ نہ کھانا. کیونکہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے, ایک لغزش ہوئی جنت سے باہر نکال دیے گئے. وہ جنت میں تھے, ایک خطا اجتہادی ہوئی جنت سے باہر نکال دیے گئے. تو کسی اچھی جگہ پر پہنچ کے دھوکہ نہ کھانا کہ میں کامیاب ہو گیا, ایک بات. دوسری لکھتے ہیں نہ ہی کثرت عبادت پر غرور کر. اگر عبادتیں کر رہے ہو, 5 وقتہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے احسان کر رہے ہو. ارے آپ بندے ہو, آپ پر فرض ہے, اس کے اتنے احسانات آپ پر ہیں کہ ہمیشہ سجدے میں رہنا چاہیے. مگر یہاں آ کے بھی بڑبڑ کرتے رہتے ہیں. میں نے کئی مقتدیوں کو دیکھا ہے, یہاں بھی آ کے چپ نہیں بیٹھتے, ایک دوسرے سے شروع رہتے ہیں. جبکہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں بیٹھ کے باتیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں اندھیرا فرما دے گا. یہاں آپ جب اندر داخل ہو نا تو مولا کے دربار میں ہیں, مولا کے دربار میں ہیں. اور اگر کوئی اپنے بادشاہ امیر کے سامنے ہو نا تو پھر وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتا ہے. تو کہتے ہیں کثرت عبادت پر غرور نہ کر, کیونکہ ابلیس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ دیکھا تو نے. وہ 7 کروڑ سال اس نے عبادت کیا تھا, مگر ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی گئیں. اس لیے کبھی اپنی عبادت پہ غرور نہ کرنا, کسی پوسٹ پہ پہنچ جاؤ غرور نہ کرنا. تیسری بات, اپنے زیادہ علم پر, یہ علماء کے لیے, حفاظ و قراء کے لیے, مفتیوں کے لیے ہے کہ اپنے زیادہ علم پر غرور نہ کر. کیونکہ بلعام بن باعورہ یہ اسم اعظم جانتا تھا. بلعام بن باعورہ کون ہے جانتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے. یہ ایسا شخص تھا جو اسم اعظم جانتا تھا, لوح محفوظ دیکھتا تھا, لوح محفوظ دیکھتا تھا, اتنا بڑا عالم تھا. اور شاگرد اس کے اتنے تھے کہ تفسیر پڑھیں 12,000 دوات اس کے یہاں رکھے رہتے تھے, 12,000 دوات, اتنے شاگرد تھے. اور اس کی دعا کبھی اللہ رد نہیں فرماتا تھا. موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین کی طرف جب لشکر لے کے چلے تو قوم جبارین کے لوگ اس کے پاس گئے اور کہا کہ حضور بد دعا کر دیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ تباہ ہو جائیں. تو اس نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کے رسول ہیں. تو کہا کر دیں, نہیں مانا, کہا انکار کر دیا. پھر سونے چاندی لائے, جو آج دیکھتے ہوگے نا ٹوپی والے بیگ جاتے ہیں, کرتے پیجامے والے بیگ جاتے ہیں, یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں میں, موسیٰ علیہ السلام کے دور کی. کہ پھر سونا چاندی بہت زیادہ ذخیرہ لگا دیا, کہا یہ سب لے لے, یہ سب لے لے, بد دعا کر دے. جب اس نے دیکھا نا تو لالچ آ گئی. مشکات المصابیح پڑھیں, قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا, سرکار نے فرمایا صحابہ سے. تو صحابہ نے عرض کیا سرکار کیسے؟ فرمایا علماء کے دلوں میں لالچیں ڈال دی جائیں گی,
حب دنیا ولما کے اندر ڈال دی جائے گی، جو اہل علم رہیں گے جب ان کے دل میں لالچ آ جائے گی تو اللہ علم اٹھا لے گا ان سے، ان کے قلب سے علم چھین لے گا۔ تو پھر یہ اپنی گھوڑی پر بیٹھا، گدھی پر، اور جو خسبان ایک پہاڑی کا نام تھا اسی پہ جا کے دعا کرنے کے لیے، وہ گھوڑی بھاگ رہی تھی بار بار، مگر یہ چونکہ لالچ میں آ گیا تھا، نہیں مانا، لے کے گیا اس کو، اور لے جا کر کے پھر اس نے وہاں ہاتھ اٹھایا۔ یہ ایسا شخص تھا جو عرش اعظم دیکھتا تھا، یہ ایسا شخص تھا جو اس میں اعظم جانتا تھا، یہ ایسا شخص تھا جس کی کوئی دعا رد اللہ نہیں فرماتا تھا۔ وہاں ہاتھ اٹھایا، کہا مولا۔ اب جب نام لے رہا تھا تو قوم جبارین کا آ رہا تھا، موسیٰ آ ہی نہیں رہا تھا، اللہ نے بین کر دیا زبان پہ، موسیٰ نہیں آ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا مولا۔ بد دعا تو ادھر کرنا چاہتا تھا مگر زبان اللہ کے کنٹرول میں ہے نا، تو وہ جیسا چاہتا ویسا بلواتا ہے۔ تو وہ قوم جبارین کہہ رہا تھا، جیسے قوم جبارین کہا، قوم نے کہا تو میرے خلاف بد دعا کر رہا ہے، میں نے سونا دیا، چاندی دیا۔ تو کہا کیا کروں، زبان سے ادا نہیں ہو رہا۔ ابھی یہ الفاظ کہے تھے، اس کی زبان ہاتھ بھر باہر آ گئی۔ یہ بلعام بن باورا تھا، ہاتھ بھر زبان باہر آ گئی، اس میں اعظم چھین لیا گیا اور وہ مردود کر دیا گیا۔ تو لالچ اتنی بری بلا ہے، بالخصوص ہم علماء کرام کو سوچنا چاہیے۔ لالچ ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہم بہکیں گے تو ہماری قوم بہت بہک جائے گی، اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے۔ تو اپنے زیادہ علم پر غرور نہ کر، بلعام بن باورا کا حال دیکھ لے۔ اور پھر صالحین کا آخری بات، صالحین کے دیدار پر دھوکہ نہ کھا۔ کسی نیک کو دیکھ لیا ہے تو دھوکہ نہ کھا۔ آج تو اس میں لڑتے ہیں، آپ دیکھیں نا کہ وہ چاپلوش ٹائپ کے جو پیر صاحب کے اگل بغل میں رہتے ہیں، سب نہیں، جو چاپلوش ٹائپ کے رہتے ہیں، بڑی کڑوی بات کرتا ہوں میں، الحمدللہ، چاپلوش ٹائپ کے، تو ایسا لگتا ہے پیر صاحب وہ نہیں، یہی ہیں پیر صاحب، وہ نہیں ہے، وہ تازیہ ہیں، ان کو ہاتھ پہ رکھے ہوئے ہیں، مین منیجر یہی ہے، جیسا پیر صاحب کو کہیں گے پیر صاحب ویسا کریں گے۔ یہ حالت ہو گئی ہماری، یہ حالت ہماری ہو گئی ہے۔ ارے آؤ حضور کی طرف آؤ، آؤ صحابہ کرام کی طرف آؤ، آؤ غوث اعظم کی طرف آؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دیکھ کے آئے تو کہتے ہیں نا کہ بھائی ارے میں فلاں کو دیکھا ہوں، مت دھوکہ کھاؤ، مت دھوکہ کھاؤ۔ اس کی وجہ یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا، حضور کی زیارت کرنے والا، بہت سے ایسے میں نام گنوا سکتا ہوں، بعد میں وہ مرتد ہو گئے تھے۔ حضور کا دیدار کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے، سرکار پردہ فرما گئے، وہ اسلام سے ہٹ گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے۔ تو کسی کی نیک کی زیارت کریں، اس میں ثواب ہے، نیکوں کی زیارت کریں، ثواب ہے، مگر گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، کبر نہیں آنی چاہیے کہ میں نے ایسے زیارت کر لی۔ تو یہ چند باتیں ہم نے عرض کر دی جس پر آپ غور کریں، اور آج کا جو پیغام ہے وہ یہ کہ آج سے سچ بولنا شروع کریں انشاءاللہ تعالی، کوشش کریں کہ سچ بولیں گے انشاءاللہ تعالی۔